أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی شب قدر کے عنوان سے کہ کیا شب قدر پہلے والی امتوں میں موجود تھی. تو بتایا گیا تھا کہ ظاہر آیات سے اس سورہ کی یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر نزول قرآن اور زمانے پیغمبر کے سے مخصوص نہیں ہے. یعنی جو ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ درس میں تفسیر کے، وہ یہ تھا کہ شب قدر سے جو سورہ مبارکہ کی آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر زمانے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. صحیح، اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا تھا جیسے تعبیر کی گئی اس میں فعل مضارع کے ذریعے سے، اور پھر جملہ اسمیہ کے ذریعے سے تعبیر کی گئی ہے سلام حیات کا مطلع الفجر. تو یہ علامت ہے دوام اور استمرار کی، یعنی اس پر یہ اس بات پر گواہ ہے کہ دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. بعلاوہ اس کے علاوہ روایات بسیاری، بہت ساری روایات کہ شاید در حد تواتر باشد. تو ہماری بات یہ چل رہی تھی حد تواتر پہ، آج ہم نے آخر میں تواتر کو بیان کیا تھا. تو کہ بہت ساری روایات کہ جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں، یعنی حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، متواتر ہیں روایات. وہ نیز ان معنی را تائید میکنند، وہ روایات بھی اس معنی کی کیا کرتی ہیں؟ تائید کرتی ہیں. کیا کہ یعنی اس میں دوام پایا جاتا ہے. یعنی یہ صرف زمانے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں ہے، یا صرف اس وقت سے خاص نہیں ہے کہ جب قرآن کریم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا کہ بس اس زمانے میں لیلۃ القدر تھی اور باقی آج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس پر بہت ساری روایات بھی موجود ہیں. روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس کو یعنی اچھی طریقے سے گزشتہ درس میں مفصل طور پر بیان کیا تھا کہ تواتر کسے کہتے ہیں، تواتر کی قسمیں کون کون سی ہیں، اور کسے کون سی قسم کو کیا کہا جاتا ہے، وہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. کہہ رہے ہیں کہ ولے آیا در امت آئے پیشین نیز بودیا استعمال. لیکن اب سوال یہ ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. قرآن کی آیت سے بھی ہم نے جو آیات ہیں اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مضارع سے کا استعمال ہوا اور جملہ اس میں استعمال ہوا سلام ہی حتی مطلع الفجر تنزل الملائکۃ والروح مثلا. تو لیکن اب سوال یہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات بھی ہیں جو حد تواتر پہ پہنچی ہوئی ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تواتر پایا جاتا ہے. لیکن اور یہ زمانے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امت آئے پیشین نیز بودیا استعمال، جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی لیلۃ القدر تھی یا نہیں تھی؟ سوال یہ ہے. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے والی امتوں میں شب قدر موجود تھی یا نہیں تھی؟ کہہ رہے صریح روایات متعددی این است، بہت ساری صراح یعنی واضح اور صاف روایات پائی جاتی ہیں کہ ان از مواہب الہیہ برین امت بھی باشد، کہ شب قدر یعنی بہت ساری روایات ہیں جو صراحتاً اس بات کو کہتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کی خاص عطا میں سے ایک ہے جو اس امت پر ہے.
یعنی اللہ عز و جل کی جو امتیں ہیں، اللہ عز و جل کی جو عطا ہے اس امت پر، ان عطاؤں میں سے ایک عطا یہ بھی ہے، یعنی ایک لطف ہے اللہ کا. جیسے بہت سارے لطف ہیں اس امت پر اللہ عز و جل کے، تو ایک لطف یہ بھی ہے کہ شب قدر اس امت کے لیے ہے، اس امت میں ہے. کیا صریح روایات متعددی، صریح یعنی واضح، روشن، صاف روایات ہیں بہت ساری، متعدد یعنی بہت ساری روایات. ان اس طرح ہیں کہ ان از مواہب الہی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ عز و جل کے مواہب یعنی اس کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے برین امت میں بادشاہ، یعنی اللہ عز و جل کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے اس امت پر. چنانکہ در حدیث پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد است، جیسا کہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں آیا ہے کہ فرمود کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ، کیا فرماتے ہیں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلهم، لم یعطها من کان قبلهم. نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی، اللہ عز و جل نے عطا کیا میری امت کو کیا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، میری امت کو کیا عطا کیا؟ لیلۃ القدر. لم یعطها، کہ جو نہیں عطا کیا اللہ عز و جل نے، یعنی شب قدر کو نہیں عطا کیا، من کانا قبلہم، جو بھی میری امت سے پہلے تھا، کسی کو بھی یہ رات یہ شب عطا نہیں ہوئی، کسی کو بھی یہ لیلۃ القدر نہیں دی گئی. یعنی خدا وند با امت من شب قدر بخشیدے. نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو میری امت کو عطا کیا، بخشا. واحدیت امت آئی پیشین از این محبت بر خوردار نبودند، گزری ہوئی امتوں میں، پہلے والی امتوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ چیز نہیں ملی، عطا نہیں ہوئی. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اور صرف نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے. در تفسیر آیات فوق نیز بعضی از روایات دلالت پر این مطلب دارد، کہہ رہے ہیں کہ در تفسیر آیات فوق، اوپر والی آیات کی تفسیر بھی، نیز بھی، بعضی از روایات یعنی اوپر والی آیات کی تفسیر میں جو روایات ہیں بعض ان میں سے وہ بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں. کیا دلالت کرتی ہیں؟ کہ شب قدر صرف امت محمدیہ کے لیے ہے. بھلے سمجھ میں آیا؟ یعنی آج کے درس کا یہ کہا جائے کہ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے والی امتوں میں بھی شب قدر موجود تھی؟ سوال یہ ہے. یعنی یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ شب قدر صرف اور صرف زمانہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، جیسے کہ اس سورہ قدر کی آیہ مبارکہ میں موجود ہے صیغہ مضارع، یعنی تنزل الملائکۃ والروح اور دوسرے جملہ اسمیہ. تو یہ سب استمرار اور دوام پہ دلالت کرتے ہیں. لیکن اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات بھی پائی جاتی ہیں کہ جو اس بات کو دلالت کرتی ہیں، جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شب قدر یعنی زمانے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں ہے، بلکہ اس میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے اور یہ روایات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پہلے والی امتوں کے لیے بھی شب قدر تھی یا نہیں تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ صریح روایات، بہت ساری ایسی صریح اور واضح روایات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عطا ہے نبی اعظم محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، باقیوں کسی امت پر یہ عطا نہیں تھی۔ جیسے کہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطیہا من کان قبلہم، کہ اللہ عز و جل نے، نبی اعظم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے عطا فرمائی میری امت کو شب قدر کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ خداوند با امت من شب قدر بخشی دے، اللہ عز و جل نے شب قدر کو میری امت کو عطا کیا۔ از امت ہائے پیشین از ان محبت برخوردار نبودان، کہ جو اس سے پہلے والی امتوں میں کسی ایک کو بھی نہیں دی گئی۔ لہذا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خاص ہے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے انشاءاللہ انتہا الوقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔